بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو مسافروں کی کہانی، اچھائی اور برائی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ دو مسافر اکٹھے سفر کر رہے تھے جن کے نام کچھ یوں تھے۔ ایک کا نام اچھا تھا اور دوسرے کا نام برا۔ چلتے چلتے جب وہ تھک گئے تو راستے میں انہیں ایک سایہ دار درخت نظر آیا جس کے نیچے وہ کچھ دیر سستانے کو بیٹھ گئے۔ سفر کہیں دور کرنے والے تھے، اسی وجہ سے وہ اپنے ساتھ پانی اور کھانا بھی لے کر آئے تھے۔ اچھے کے پاس کھانا تھا اور برے کے پاس پانی۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا چکے تو اچھے نے برے سے پانی مانگا، برے نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اچھے نے کہا، بھائی تم نے مجھ سے کھانا بھی تو لے کر کھایا ہے، اب پانی دینے سے انکار کر رہے ہو۔ برے نے کہا، تم اچھے ہو، تم نے اچھا کام کیا، میں برا ہوں تو برا ہی کروں گا نا۔ اچھے نے صبر سے کام لیا، دونوں پھر چل پڑے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک کنواں آیا۔ اچھے نے کہا، بھائی رکو، میں ذرا اس کنویں سے پانی پی لوں۔ جب وہ پانی پینے کنویں میں چکا تو برے نے اسے کنویں میں دھکا دے دیا اور اس کا سارا سامان لے کر چلتا بنا۔ جب اچھا کنویں میں گر گیا تو اسے بہت چوٹیں آئیں۔ وہ کنویں میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرتا رہا۔ ایسے میں رات ہو گئی، اسے بہت خوف آنے لگا۔ جیسے ہی آدھی رات گزری تو کنویں کے ساتھ برگد کا درخت تھا، اس پر سے اسے کچھ آوازیں آنے لگیں۔ برگد کے درخت پر ہر چاند کی 14ویں تاریخ کو ایک بڑا اژدہا، ایک دیو اور ایک طوطا آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ وہ تینوں دوست تھے اور اپنے ساتھ بیتی باتیں ایک دوسرے کو بتاتے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے آپ بیتی پوچھنے لگے۔ دیو نے کہا کہ آج کل موج میں ہوں، ایک شہزادی پر عاشق ہوا ہوں، اس کے علاج کے لیے شہر کے سب علماء، پیر اور طبیب مصروف ہیں لیکن میرا اثر ختم نہیں کر سک رہے۔ سانپ نے پوچھا کہ اگر تمہارا اثر اسے ختم کرنا ہو تو کیا علاج کیا جائے؟ دیو نے کہا کہ اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ ایک کالا پہاڑی بکرا لیا جائے، اسے ذبح کر کے اس کے خون سے تعویذ لکھا جائے اور اس تعویذ کو پانی سے دھو کر وہ پانی شہزادی کو پلایا جائے تو میرا اثر ختم ہو سکتا ہے۔ اژدہا اپنی بتانے لگا کہ میں بھی بڑے مزے میں ہوں، زندگی گزار رہا ہوں۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر پہاڑ کے 6-7 بادشاہوں کا خزانہ دفن ہے، اس میں رہتا ہوں۔ دیو نے پوچھا کہ اگر کسی نے وہ خزانہ حاصل کرنا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ سانپ نے کہا کہ ویسے تو کوئی حل نہیں، کیونکہ میں کسی کو اس خزانے کے پاس بھی نہیں جانے دیتا، لیکن ایک حل ہے کہ کوئی آدمی بکھرا ہوا سیسا لے کر میری بل میں ڈالے تو میں اس سے جل جاؤں گا، مر جاؤں گا تو وہ سارا خزانہ حاصل کر سکتا ہے۔ طوطا بتانے لگا کہ میں تو اللہ اللہ کرتا ہوں کیونکہ اللہ نے میری پوٹی میں ایسا اثر رکھا ہے کہ کوئی کٹا پٹا یا جتنے بھی زخموں والا انسان اسے اپنے زخموں پر لگائے تو وہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے، وہ بالکل تندرست ہو جائے گا۔ اب کنویں میں بیٹھا اچھا وہ سب باتیں سن رہا تھا۔ جب صبح ہوئی، دن چڑھا تو وہاں کوئی چرواہا اپنی بکریاں چروانے آیا۔ اچھے نے جب کسی انسان کی آواز سنی تو اس نے بتاؤ بتاؤ کا شور بلند کیا۔ اسے سن کر چرواہا کنویں کے پاس آیا اور اندر سے اس کی آواز سنی اور اس کی مدد کے لیے اس نے رسی کو کنویں میں پھینکا اور اس کو باہر نکالا۔ باہر آ کر اچھے نے پہلے رب کا شکر ادا کیا اور پھر چرواہے کو شکریہ کہا، پھر وہاں سے چل دیا۔ اب اس کے ذہن میں رات کی ساری باتیں آنے لگی جو اس نے دیو، سانپ اور طوطے کی سنی تھی۔